نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. حمد و صلوات کے بعد یہاں تشریف فرما متعدد علماء کرام، علامہ مفتی مبارک عباسی صاحب اور علامہ مفتی غلام مرتضیٰ مہروی صاحب اور ہمارے بہت سے نوجوان فاضل علماء کرام، مفتیان کرام، عزیز طلباء و حاضرین، جیسا کہ آپ نے سنا جانا اور آپ جانتے ہی ہیں پہلے سے کہ آج کی یہ محفل، اس کا ایک مقصد تو ان طلباء کی حوصلہ افزائی ہے جو فارغ ہو رہے ہیں، علم کے مرحلوں سے گزر رہے ہیں، ایک حد تک گزر چکے، مزید آگے پڑھیں گے، پھر گزریں گے، تو ان کی حوصلہ افزائی، ان کی عزت افزائی. اور دوسری طرف ہمارے مرحوم شہید صوفی عبدالقیوم علیہ رحمہ، ان کی یاد سے یہ پروگرام منسوب ہے. ابھی مجھ سے قبل احباب نے تعارف کرایا، علامہ شفق المانی اور ہمارے علامہ اکرام صاحب، فاضل نوجوان اور حضرات. تو صوفی صاحب بڑے اچھے آدمی تھے، مدرس بھی تھے، عالم بھی تھے اور بعمل آدمی تھے، خوش گفتار تھے، با کردار تھے، نیک نفس آدمی تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجاہد تھے، وہ لگے رہتے تھے. ان کی سرگرمیاں میں دیکھتا رہتا تھا، وہ کبھی کسی مسجد کے معاملے میں، کبھی کسی مدرسے میں، کبھی کسی جگہ، کبھی لگے رہتے تھے. جیسے بتایا گیا کئی مسجدیں، کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں صوفی صاحب نے بڑی کوشش کی. جب آئے تھے انوار القرآن میں پڑھنے کے لیے، اب یہ بچے جو آتے ہیں نا ہمارے پاس، جو پڑھتے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کام لینے والا ہے. اس میں ہیرے بھی ہوتے ہیں، جواہرات بھی ہوتے ہیں، اس میں اور بھی ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں. اور وہ ہیرے جواہرات جو ہوتے ہیں وہ پھر آگے وہ نظر آتے ہیں، اللہ دکھا دیتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. میں جب یہاں 93-94 کا وقت تھا، جب انوار القرآن میں یہاں آیا، علامہ حسن حقانی صاحب علیہ رحمہ جو ہمارے استاد محترم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا، شفقت فرمائی. تو اس وقت جو ہے وہ درس جامع کی کلاسیں گریجولی آگے بڑھ رہی تھی، تو 4-5ویں درجے تک پہنچی تھی، جس میں ابھی ہمارے موجودہ مدرسین بہت سے سب وہ اس وقت پڑھ رہے تھے. تو پھر وہ کلاسیں آگے بڑھتی رہی ہیں، اور وہ ماشاءاللہ جو اس وقت آخری درجے پہ تھے، آپ سب جانتے ہیں، اب وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، کچھ ہمارے یہاں ہیں اور کچھ باہر دوسری جگہوں پر ہیں. اور اس کے بعد بھی جتنے اس وقت طلباء تھے تقریباً ہر کلاس میں جو ہے وہ
ایسے بچے تیار ہو رہے تھے. صوفی صاحب بھی پھر اس میں بعد میں آئے. صوفی صاحب جو ہیں وہ پھر کچھ سالوں کے بعد جامعہ انوار القرآن میں آئے، داخلہ لیا. تو تھے ایسے ہی اس وقت بھی وجی ٹائپ کے، بھاری بھرکم اور مرنجانے مرنج، شروع سے ہی لطیف انداز تھا. تو ماشاءاللہ پڑھا انہوں نے، ذوق شوق سے پڑھا. کبھی کبھی گھر لے جاتے تھے اپنے. ان کے اندر ملنساری بھی تھی اور فیاضی بھی تھی. وہاں گھر آگے ہی تھا، گلشن میں تھوڑا سا آگے، پیدل چلیں تو 10-15 منٹ کی واک پر تھا. وہیں انہوں نے غالباً کرائے پہ وہ بنگلہ لیا ہوا تھا. ان کے بھائی صاحب ہوتے تھے ان کے ساتھ، اور وہ وہاں ہوتے تھے، آتے جاتے وہیں سے تھے. تو وہاں پہ لے جاتے تھے، کبھی کبھار دعوت وعوت کرتے تھے، اچھا کھانا وانا کھلاتے. استادوں کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے. تو اس طرح سلسلہ چلتا رہا. پھر ماشاءاللہ پڑھتے رہے. وہ اسی طرح لوگوں کو خوش بھی رکھا، اپنے ہمدرد طلباء کو خوش رکھتے تھے. اب مجھے ان کے جو ہمدرد طلباء تھے ان کے نام تو سب کے یاد نہیں، وہ بہت پرانی بات ہو گئی ظاہر. تو لیکن یہ ہے کہ پہچانتا ضرور ہوں جتنے طلباء اس سے پڑھتے تھے. تو بہرحال صوفی صاحب نے جامعہ انوار القرآن سے پھر تعلیم مکمل کی، اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے پڑھانا بھی شروع کیا. اور یہ جگہ بھی پھر یہ تو خیر بہت بعد میں قائم کیا. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت جگہوں کی کوششیں کی، جگہ بنائی. تو اس طرح وہ آگے بڑھتے رہے. اور پھر وہاں بھی اسلامی مشن کے اندر خواتین کو بھی پڑھایا. اور جو خواتین کو بھی پڑھائے اور مردوں کو بھی پڑھائے، میں اسے معلم الثقلین کہتا ہوں. ویسے ثقلین جن و انس کو کہا جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو مفتی الثقلین کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جن و انس کے مفتی تھے. لیکن اب جنات سے تو واسطہ پڑتا نہیں ہے ہم لوگوں کا، تو دوسری مخلوق عورتیں ہی ہیں پھر. تو اس طرح یہ جو دونوں کو پڑھائے وہ معلم الثقلین سمجھ لیں. اور ویسے اب خواتین جو ہیں معاشرے میں ان کا معاملہ بھی اتنا بھاری بھرکم ہو چکا ہے کہ ان کو ثقل کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے ثقلین، معلم الثقلین تھے صوفی صاحب، خواتین کو پڑھاتے تھے. اور ایک زمانے میں علامہ حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جاتے تھے وہاں خواتین اسلامی مشن میں پڑھانے کے لیے. پھر حضرت نے چھوڑا تو مجھے بھیج دیا تھا. پھر میں بھی گیا وہاں یونیورسٹی میں، وہاں پڑھایا ایک عرصے تک. پھر میری اپنی والدہ کا جب انتقال ہو گیا تو مجھے بہت صدمہ ہو گیا تھا، بڑا دکھ لگ گیا تھا، اور بہت سی چیزوں سے دل اچاٹ ہو گیا تھا. تو پھر یہ خواتین کو پڑھانے سے بھی مجھے کچھ مطلب یہ کہ پھر دل ہٹ گیا میرا. اور بہرحال وہ ایک الگ داستان ہے کہ اس کے بعد پھر کس طرح دل ادھر واپس آیا، مطلب اپنی جو دیگر ایکٹیویٹیز تھیں اس میں. لیکن خواتین کا جو سلسلہ تھا پڑھانے کا وہ پھر نہیں رہا. تو بہرحال اب تو وہاں ماحول ایسا ہے. صوفی صاحب جب گئے تو انہوں نے وہاں پہ ماشاءاللہ بہت سے علماء کرام، پہلے پروفیسر حضرات زیادہ تھے، پھر صوفی صاحب نے کئی علماء کرام کو وہاں پہ مشغول کر دیا. ہمارے اپنے ادارے سے کئی مدرسین وہاں پڑھاتے رہے ہیں، ابھی بھی پڑھا رہے ہیں. اور بہت سینئر مدرسین، بعض بڑے اچھے، جیسے علامہ محمد علی صاحب ہمارے ادارے یہاں کے تو نہیں لیکن جامعہ نظرۃ العلوم کے بڑے سینئر مدرس ہیں، وہ بھی وہاں پہ ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں. تو اس سے پہلے وہاں پروفیسر حضرات زیادہ تھے، اور ہم جیسے لوگ ایک دو ہی تھے. حقانی صاحب ہوتے تھے، اس کے بعد پھر میں. تو بہرحال پھر صوفی صاحب نے وہاں محنت کی، اور خواتین کو پڑھانے کے لیے اچھے اچھے علماء وہاں گئے تو وہاں اور فائدہ ہوا.
اس طرح صوفی صاحب چلاتے رہے ابھی تک تا وقت شہادت، اس سلسلے کو بھی چلاتے رہے، اور ہمارے یہاں جامعہ قرآن میں بھی ان کو ہم نے مدرس کے طور پہ متعین کر لیا، اور وہ انہیں پڑھایا، ہدایہ وغیرہ پڑھاتے تھے، فقہ کی کتابیں پڑھاتے تھے، کچھ اور عربی ادب وغیرہ کی کتابیں پڑھاتے تھے، اور ماشاءاللہ بچے مطمئن تھے، پڑھتے تھے، کبھی کوئی شکایت نہیں سنی۔ تو اس کا مطلب ہے انہیں پڑھانے کا بھی اچھا ملکہ تھا، اور اس کا وہ حق ادا کرتے۔ اور میں نے ایک بات دیکھی ہے صوفی صاحب میں، یہ خوبیاں تو ہیں ان کی ذات میں، لیکن ایک چیز جو میں نے خود نوٹ کی نا، طالب علمی کے زمانے سے لے کر جب وہ پڑھتے تھے اور پھر جب وہ میرے سامنے پڑھا رہے تھے، بڑے پنکچول آدمی تھے بھائی، بڑے پنکچول آدمی تھے۔ لوگ آج کل اس قسم کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے، حالانکہ یہ بہت اہم بات ہے۔ ابھی میں کوئی کرامتیں سناؤں نا، گڑ گڑ کے کوئی، جیسا کہ لوگوں کو آتی ہیں کرامتیں اور سنائی جاتی ہیں، تو آپ سب اچھل پڑیں گے، واہ واہ کریں گے، نعرے لگائیں گے۔ حالانکہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے، اتنے پنکچول آدمی کبھی جناب اپنے وقت سے مؤخر نہیں ہوئے، وہ کبھی نہیں، ٹائم پر پہنچنا ان کا طرز امتیاز تھا۔ ٹھیک ہے، گاڑی واڑی تھی ان کے پاس اپنی، ماشاءاللہ اللہ نے پیسہ دیا، کاروبار بھی کرتے تھے۔ علماء اگر اپنا جیسے فائنینشلی مضبوط ہوں تو اچھی بات ہے، تو وہ اپنی گاڑی میں آتے تھے، لیکن ضروری نہیں کہ آدمی کے پاس وسائل ہوں اپنی گاڑی۔ آج تقریباً عام طور پہ سب کے پاس گاڑیاں ہیں، کسی کے پاس 4 ویل ہے، ورنہ موٹر سائیکل تو ہے، لیکن پھر بھی پنکچویلٹی یہ بہت عنقا ہے، ٹائم کی پابندی نہ ہونے کے برابر ہے۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، یہ تو عام بیماری ہے۔ ہم چاہے کتنے بڑے مدرس، کتنے بڑے علامہ، کتنے بڑے مفتی، کتنے بڑے شیخ الحدیث، یہ بیماری جس کو لگی ہے نا، یہ نہیں جاتی۔ ہماری زندگی گزر گئی اس چیز میں، اور میں یہی کہتا ہوں سب سے، اپنے طلبہ سے بھی، سب سے یہی کہتا ہوں، جہاں جہاں بھی میں رہا ہوں، گیا ہوں، ابھی بھی ہوں، کہ وقت کی پابندی، ٹائم کی پابندی کریں، ٹائم پر پہنچ۔ صوفی صاحب میں تو امتیاز، ایسے پنکچول، گھڑی کی سوئی کے مطابق بالکل ٹائم پہ پہنچ جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا، قائد اعظم محمد علی جناح، ان کو دیکھ کے لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کر لیتے تھے۔ قائد اعظم کے کئی اوصاف میں سے ایک وصف یہ تھا، ان کو دیکھ کر لوگ اپنی گھڑی ٹھیک کر لیتے کہ بھائی ٹائم یہ ہے جس پر قائد تشریف لائے۔ تو بہرحال صوفی صاحب کے اندر کافی پنکچولیٹی تھی، چھٹی نہیں کرتے تھے، میں نے نہیں دیکھا شاذ و نادر ہی کبھی انہوں نے چھٹی کی ہو۔ وہ پوری کراچی میں گھومتے پھرتے تھے، ہاں کراچی میں جگہ جگہ جاتے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں پروگراموں میں بھی جاتے تھے، اور انہیں اسی لیے ہر جگہ کی خبر ہوتی تھی، وہ ہمیں خبریں سناتے تھے۔ کبھی بیٹھ جاتے اساتذہ کے بیچ میں، تو وہ وہی فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ، تو ان سے اچھی خاصی خبریں اور نیوز ملتی رہتی تھی، اپڈیٹس، کہ کل کیا ہو گیا، پرسوں کیا ہو گیا، کیونکہ وہ باخبر رہتے تھے، شریک بھی ہوتے تھے بہت سے پروگراموں میں۔ تو اس کے باوجود صبح ٹائم پر مدرسے میں ہوتے تھے، صبح ٹائم پر مدرسے میں موجود ہوتے تھے، اور چھٹی نہیں کرتے تھے۔ کبھی شاذ و نادر ہی کوئی بیماری وغیرہ کی وجہ سے چھٹی کی ہو تو کی ہو۔ کراچی سے باہر دورے وغیرہ پر کہیں گھومنے پھرنے، یہ بھی نہیں تھا۔ کبھی سالوں میں کبھی گئے ہوں 1 آدھ دن کے لیے۔ تو بہرحال وہ اپنی تدریس کی ذمہ داری کو پوری طرح نبھاتے تھے، پڑھا بھی اسی طرح پنکچولیٹی کے ساتھ، اور پھر پڑھایا بھی اسی طرح۔ یہ ان کے کردار کی ایک بڑی خوبی تھی۔ ان کی بایوگرافی میں یہ ایک بہت اچھا، بڑا مثبت، بہت ویلیو ایڈڈ پوائنٹ ہے۔
اور قابل تقلید مثال ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو طلبہ یہاں بیٹھے ہیں اور جو علماء کرام پڑھا رہے ہیں یا ائمہ حضرات جو مساجد کے اندر اپنے فرض نبھا رہے ہیں، ان کے لیے یہ قابل تقلید مثال ہے۔ اور یہ آج کے دور میں کسی کرامت سے کم نہیں۔ تو صوفی صاحب وقت کی پابندی کرنی چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اینڈ ٹائم پر ہم پہنچ جائیں، کلاس کے اندر پہنچ جائیں۔ میں نے صوفی صاحب کو کلاسوں کے بیچ میں بھی وقت ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ کلاس میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ آج کل ایسا بہت ہوتا ہے کہ اساتذہ کرام کبھی اسٹاف روم میں اور کبھی کہیں، کبھی گلی میں، کوریڈور میں، کہیں باہر آتے جاتے پیریڈوں کی تبدیلی میں کھڑے ہو گئے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ ایسے ہی لگا دیے، طلبہ اندر بیٹھے ہیں اور باہر باتیں ہو رہی ہیں۔ میں ان چیزوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، اور یہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، عادتیں، یہ سسٹم کے ڈسپلن کے خلاف ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کا ٹائم جب شروع ہو گیا تو پھر آپ اپنی کلاس میں ہو۔ صوفی صاحب میں یہ عادت تھی، وہ سیدھے اٹھتے اور کلاس میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ اچھا، ان میں ایک بہت بڑی خوبی کی بات اور تھی، جیسے یہ ابھی ہمارے فاضل مولانا اکرام صاحب فرما رہے تھے نا کہ وہ ان کی شخصیت جو ہے پربہار، لطیف، بزلہ سنج، اندر سے وہ چونکہ ایک کھلا دل رکھتے تھے، کھلا ذہن، اوپن مائنڈڈ اور وسیع القلب۔ وہ نہ کسی جلتے تھے نہ کڑتے تھے، انہیں کوئی چیز ہرٹ نہیں کرتی تھی۔ کوئی آگے جا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ اس سے جیلس ہوتے ہوں، اور اپریشیٹ کرتے تھے۔ اسی لیے ان کی شخصیت میں بہار کی کیفیت رہتی تھی اور خوشگوار موڈ میں رہتے تھے، اور جب بھی بیٹھتے احباب کے درمیان تو ان سے لوگ جیسے اچھے سے انداز میں انجوائے کرتے تھے، مثبت انداز میں، کچھ حدود میں رہ کے، اخلاقی حدود میں رہ کے جیسے ان سے باتیں کرتے تھے اور اس کا لطف اٹھاتے تھے، اور وہ لوگ خوش کرتے تھے۔ کبھی کھانے پہ بیٹھے ہیں دسترخوان پہ تو ان کی باتیں چل رہی ہیں، کبھی مجلس میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ، تو ان کا ایک انداز تھا صوفی صاحب کا۔ خوش طبع آدمی تھے، بااخلاق آدمی تھے، برا نہیں مانتے تھے، اور کوئی مذاق میں تھوڑا سا آگے بھی نکل جاتا ہے اس سے بات کرتے ہوئے، اپنی حد توڑ دیتا تو بھی وہ ایسا برا نہیں مانتے تھے، درگزر کر دے، کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح کا ان کا مزاج، ایسی طبیعت تھی۔ بہرحال صوفی صاحب کی بہت سی باتیں ہیں، یہ جو میں نے بیان کی، اور بھی ان کی کئی خوبیاں ہیں، یقیناً ہوں گی۔ یہ چند باتیں جو اس وقت سردست فوری طور پہ میرے ذہن میں رہی، وہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی۔ بعض لوگوں سے تعلقات وہ رکھتے تھے، بعض جیسے ایسے مضبوط ٹائپ کے لوگ جن کے اوپر تعلقات ہوتے تھے، تو وہ پھر صوفی صاحب ان تعلقات کی وجہ سے وہ مسجدیں، کچھ مدارس کے کام کروا لیا کرتے تھے۔ تو کبھی میرے پاس بھی اکا دکا ایسا کیس آیا مسجد وغیرہ کا کوئی، کہ بھئی مسجد جو ہے وہ اس کے پرمیشن نہیں مل رہا، ایک نئی آبادی آگے جا کر ہے جناح ایوینیو کے سامنے۔ تو میں نے صوفی صاحب کو کہا بھائی آپ ذرا اپنے تعلقات استعمال کرو اور پھر دیکھو مسجد کا معاملہ بحال کرو۔ تو خیر وہ کروا دیا صوفی صاحب نے، ان سے بات کی، ان سے بات کی، ہو گیا کام۔ تو مسجد جو ہے وہ رکی ہوئی تھی، پریشان تھے، وہ ہمارے نمازی تھے، وہ وہاں پہ وہ مسجد بنا رہے تھے، تو وہ اجازت پرمیشن نہیں مل رہا تھا، تو بس صوفی صاحب نے وہ کروا دی، اور بڑے دل و جان سے کیا، اور بعد میں بھی اس کے بارے میں وہ پوچھتے رہے اور جاتے رہے، خود بھی چلے جاتے تھے وہاں پہ جگہ دیکھنے کے لیے۔ تو صوفی صاحب ایک چلتے پھرتے مجاہد آدمی تھے، مسلک کا ان میں بڑا درد تھا، مسلک کا بڑا درد تھا، اور عقیدے نظریے میں بڑے فیئر تھے نا، اور ظاہر ہے کہ انوار قرآن سے پڑھے،
ایسے مدرسے سے جس کی بنیاد الحمدللہ مسلک اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اہل سنت و جماعت کے اس ورژن پر بنیاد رکھی ہوئی ہے ہمارے اکابر نے انوار القرآن کی، جو ورژن بالکل 100% صحیح ہے. کیونکہ کچھ ورژن ایسے بھی آ گئے نا جو تھوڑے سے مشکوک ہو گئے ہیں، کچھ ملاوٹ والے ورژن آ گئے ہیں، کچھ میلان ادھر ادھر بھی ہو گئے نا. لوگ کہلاتے اہل سنت ہی ہیں اور ابھی تک ان کے آس پاس سب اہل سنت ہی کا ماحول ہے، لیکن اب کتنے اہل سنت ہیں قیامت کے دن پردے اٹھیں گے سب کے. ہمیں جو دنیا میں نظر آتا ہے سمجھ آتا ہے اس کے مطابق جو بھی حق کو مکس کرتا ہے نا تو بس پھر اس سے بچنا چاہیے. ہمارا تو یہ نظریہ جو مکس کرے، ہمارے کھانے میں کوئی چیز مکس کر دے ہم وہ کھانا نہیں کھاتے، ہے کہ نہیں؟ آپ کی دوا میں کوئی چیز مکس ہو جائے، علاج میں پتہ چلے جعلی ہے ڈاکٹر، دوا اس کی صحیح نہیں ہے بھائی، تو آپ دوا چھوڑ دو گے. جہاں بھی مکسنگ ہوتی ہے آپ چھوڑ دو. تو دین میں مکسنگ کیوں قبول کرتے ہو؟ تو صوفی صاحب جو ہیں ایسے ماحول میں تھے اور جامعہ انوار القرآن الحمدللہ اسی ماحول پہ کھڑا ہے کہ کہیں بھی کسی حوالے نہ ناسبیت کی اس میں کوئی آمیزش ہو سکتی ہے، نہ رافضیت کی، نہ خارجیت کی، نہ کسی ماڈرنزم کی جدت ترازی کی. نہیں، ہمیں اپنے اصولوں پہ کھڑا رہنا ہے، ہمیں اپنی اسپرٹ کو قائم رکھنا ہے. ہم نے جو اپنے اساتذہ سے جو ورثہ پایا ہے، اساتذہ کا یہ ورثہ جو ہوتا ہے نا صرف علم نہیں ہوتا، یہ ایک فہم بھی ہوتا ہے، استدلال بھی ہوتا ہے، یہ انکلینیشن بھی ہوتا ہے، میلان طبع، اس میں ترجیحات بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر ترجیحات بھی، اس میں جذبات بھی ہوتے ہیں، احساسات بھی ہوتے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے مخلص خالص پیور اساتذہ جو تھے ان کے جذبات کہاں بھڑکتے تھے، ان کی ترجیحات کیا تھی. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ان کی ترجیحات کیا تھی، وہ کس چیز کو پسند کرتے تھے دین کے معاملے میں، کس چیز کو ناپسند کرتے تھے. ہاں اگر کسی کے اساتذہ کسی تعلم کا ماحول، میں نے کہا نا وہ مکسنگ والا، اگر وہ ماحول بن گیا ہے تو میرے خیال میں تو وہاں پہ چھوڑ ہی دینا چاہیے. کیونکہ ہوئے جب بے یقین ہے تو وہ کیا مذہبی ہوں گے. اثر پڑتا ہے شاگردوں پر استادوں کے باطن کا. جس استاد کا باطن خراب ہو اس کے شاگردوں کا باطن کبھی بھی صاف نہیں ہو سکتا. جو استاد پر گندہ ہو اندر سے اس کے شاگرد کبھی بھی صاف ستھرے نہیں رہ سکتے، ان کا دین بگڑ جائے گا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا آج صورتحال اسی طرح ہے. مدارس کے اندر کوئی استاد ایسے اساتذہ یا کوئی معتمم بڑا ان کو چلانے والا، جب وہ دائیں بائیں ہو گیا تو سارے بچے جو ہیں وہ دیکھیں آپ اس کے پیچھے پیچھے گمراہ ہو رہے ہیں. کل تک ٹھیک تھے اور آج جو ہیں وہ کیا تبلیغ کر رہے ہیں. اور پھر نام اعلیٰ حضرت کا چل رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا نام بھی چل رہا ہے، اکابر کا نام بھی چل رہا ہے، نسبتیں بھی بہت بڑی بڑی ہیں، سب کچھ ہے، دارالعلوم بھی وہی ہے، عمارت بھی وہی ہے، بلکہ وہ مزارات بھی ہوں گے آس پاس ان کے بڑوں کے. مگر جو بات اب کی جا رہی ہے، جو نظریہ دیا جا رہا ہے، جو تعلیم دی جا رہی ہے، وہ تعلیم خالص نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے. اس کے اندر مکسنگ ہو رہی ہے، نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. صوفی صاحب نے کبھی اس طرح کے میلانات میں نے دیکھا، کبھی ایسے ویسے میلانات نہیں پالے. وہ بالکل اپنی اوریجنل حالت پہ رہے، نظریے کے اعتبار سے، فکری اعتبار سے. جن اصولوں پہ، جن نظریاتی بنیادوں پہ ان کی تربیت ہوئی، انہی نظریاتی ستونوں اور بنیادوں پہ وہ کھڑے رہے آخر تک. یہ بہت بڑی بات ہے نا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. صوفی صاحب اس طرح گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی بہت عطا فرمائی، انہیں شہادت کی بہت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. تو سیکھیے یہ چیزیں. بہرحال جو کچھ ہوا، جو ظلم ہوا ہے، یہ ظلم تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ کنٹینیوسلی چل ہی رہا ہے. کبھی کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی بہت سارے لوگ کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہمیں اس ظلم کے حوالے سے بھی سوچنا ہوگا. اب میں اپنی گفتگو کے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں، صوفی صاحب ہی سے کنیکٹ کرتے ہوئے کہ اس وقت یہ جو ظلم ہے نا، اس کو بھولنا نہیں چاہیے.
یہ نہیں کہ ہم اس کو لے کر بیٹھ جائیں اور بس اس کا ماتم ہی کرتے رہیں اور صرف اسی طرح بس رسمی طور پر ہی کچھ یادیں تازہ کرتے رہیں، تو یہ کافی نہیں ہے۔ کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو جو مشن کو چھوڑ کے گئے نا صوفی صاحب، یہ تعلیم و تعلم کا ہی مشن تھا ان کا، تو یہ مشن جو ہے نا اس کو بس اب ڈبل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس پہ 4 چاند لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کے بھائیوں میں، ان کے اولاد میں، ان کے شاگردوں میں اور ان کے نمازیوں میں جذبہ ہے، صوفی صاحب سے واقعی حقیقی تعلق ہے، نظریاتی تعلق ہے، قلبی تعلق ہے، تو اس کو غور کریں، کیونکہ پسپا نہیں ہونا چاہیے آدمی، ورنہ دشمن جو ہے وہ اور پسپا کرے گا۔ جس نے ظلم کیا ہے وہ کیفر کردار پہ پہنچے گا، انشاءاللہ پہنچ رہے گا۔ دنیا میں بچ جائیں گے تو آخرت میں ضرور پکڑے جائیں گے۔ یہ خالصتاً ظلم ہے، ایک بے قصور آدمی، اور یہ اس لیے ہوا نا کہ وہ ایک مشن پہ کام کر رہے تھے تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، معاملہ برداشت نہیں ہوا، تو اب ایک شہید گیا ہے دنیا سے، انشاءاللہ اپنے پیچھے 100 500 1000 شہیدوں کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کر کے گیا ہوگا۔ ہمیں یہ توقع کرنی چاہیے اور ہمیں ان خطوط پہ سوچنا چاہیے کہ اس راہ میں، دین کی راہ میں، دین کے راستے پر موت آ جائے تو کیا بات ہے۔ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں مرتے ہیں، کس کس چکر میں، وہ تو نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہی سودا دین کا ہی سمایا ہوا ہے ہر وقت ان کے، اب پڑھانا ہے، اب یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اسی حالت میں شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ جذبہ، اس کو بس اب اپنے سر میں سنبھالو، اپنے دل کے اندر اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے قائم کر لیں، اپنی روح میں پیوست کر لیں کہ ہمیں حق کے لیے جینا ہے، دین کی خدمت کے لیے بس اب کرنا ہے اور کرتے چلے جانا ہے۔ اپنی زندگیاں وقف کرو، قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرو، پڑھو، علم کو آگے بڑھاؤ، اصل کام کرو۔ صوفی بنو تو ایسے بنو جیسے ہمارے صوفی عبدالقیوم تھے، وہ والے صوفی مت بنو بھائی جو کسی کام کے نہیں، جو صرف اپنے ہی کام کے۔ پیر بھی بن رہے ہیں، بہت پیر بھی بہت ہیں، بہت سے مشائخ کہلاتے ہیں، بہت سے پیر کہلاتے ہیں، لیکن بہت سے اچھے بھی ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے صرف یہ ٹائٹل، یہ نام، یہ لاحقے، یہ سابقے، بس یہ ناموں کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، اور ان کا مشن و مقصد کیا ہے وہ ان کے کاموں سے نظر آ رہا ہے۔ اتنا پیسہ اپنی ذات کی نمود و نمائش کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اتنا پیسہ اپنے نام نہاد تصوف کے اوپر لٹا رہے ہیں کہ اگر یہ سارا پیسہ کسی 150 فٹ کی جگہ میں لگا دیا جاتا تو وہ دین کا ایک مرکز بن جاتا، کسی ایک چھوٹی سی جگہ میں بھی لگا دیتے نا، تو آج کل تو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بھی بہت کام ہو جاتے ہیں، اور وہاں کوئی بٹھا دیں اور اس پہ خرچ کر دیں تو وہاں دین کا اچھا خاصا کام ہو جاتا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ صوفی ہیں، ان صوفیوں کو آج کل دیکھو تو انسان کے دل میں کچھ اور ہی خیالات آتے ہیں۔ صوفی ایسا ہونا چاہیے نا جو حق کے لیے جیتا رہا اور حق کے لیے مر گیا، صوفی یہ ہونا چاہیے۔ پیر صاحب اگر ہیں، آپ کو اللہ نے اگر پیر بنایا ہے، شیخ بنایا ہے، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، معزز بنایا ہے، آپ اگر دین کے رہبر رہنما ہیں تو آپ آگے چلیں نا دین کے معاملات۔ آپ کا جذبہ آپ کے پیچھے والے لوگوں کو جذبہ فراہم کرے، آپ کی ہمت پیچھے ہمت دلائے، آپ کے آگے فیصلے جو ہیں وہ راستہ دکھائیں، اب دین میں آگے بڑھیں۔ یہاں تو اب یہ حال ہے کہ رہنما جو ہیں وہ ہیں مگر وہ پیچھے ہی ہیں، کہیں غائب ہیں، مرشدین ہیں مگر رشد غائب ہے، رہنما ہے رہنمائی غائب ہے۔ جیسے سیاست میں نہیں، ہمارے لیڈر بہت سارے اب لیڈر ہیں مگر لیڈرشپ غائب ہے۔ قائد اعظم کے بعد کوئی آج تک
ان جیسا تو نہیں آیا کم از کم. یہی حال ہے اب اس ملک کا, اسی لیے یہ حال ہے کہ اب بس چل رہی ہے گاڑی. تو ہمارا معاملہ اس طرح کا اگر رہے گا, ہم اگر آگے نہیں بڑھنا چاہیں گے دین کے لیے, دنیا میں بھی تو آگے بڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دنیا عطا کرتا ہے نا دین کے صدقے میں. اور میں نے نہیں دیکھا کوئی مولانا صاحب, کوئی قاری صاحب, کوئی حافظ صاحب کبھی بھوکے رہے ہوں. خود ہی آ جاتی ہے دنیا. دنیا تو یہ لونڈی ہے, دین کے دروازے پہ خادم ہے, تو خود ہی اللہ تعالیٰ اس دین کے صدقے میں عطا فرماتا رہتا ہے. طلبہ ماشاءاللہ بہت کچھ پا لیتے ہیں اپنے طالب علمی کی دور میں. بعض تو اتنے نہال ہو جاتے ہیں کہ علم پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اتنے مل گئے وسائل, اتنی فراوانی ہو گئی کہ علم ہی بھول گئے. یہی بھول گئے کہ مدرسے کیوں گئے, تو ادھر لگ گئے. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. ورنہ پھر آگے جا کر پھر دنیا کی وسعتیں ہمارے پیروں سے لپٹتی رہتی ہیں الحمدللہ. لیکن عالم کا اور کسی لیڈر کا, کسی معلم کا, کسی مربی کا یہ کام نہیں ہے کہ دنیا میں ہی آگے بڑھتا چلا جائے. وہ میں نے ابھی سنا, پتہ نہیں کون سے پیر صاحب تھے, نیوز بھی چلی ہے, پنجاب میں پنڈی اسلام آباد کی کوئی شاید پتہ نہیں کون تھے, کوئی کروڑوں کا دھچکا لگا, انتقال ہو گیا ان کا. وہ کروڑوں کا کوئی غبن کر دیا کسی نے, تو پیر صاحب سے صدمہ برداشت نہیں ہوا, وہ چلے گئے دنیا سے. تو بھائی اتنی بڑی دنیا جمع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو بھی دے XYZ, سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں اتنے مستقرک پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ جب دیکھیے دنیا جب اتنی پھیل گئی تو دین سکڑ گیا نا. ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں, جن کے آج عرس بناتے ہیں, جن کو یاد رکھتے ہیں, ان کا دین بہت پھیلا ہوا تھا, معلوم ہے آپ. وہ کوئی محی الدین بنتے تھے, کوئی غریب نواز بنتے تھے, کوئی مجدد بنتے تھے, کوئی دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں, کوئی دین کو زندہ کر کے جا رہے ہیں, امت کو زندہ کر کے جا رہے ہیں, قوموں کو زندہ کر کے جا رہے ہیں. تو وہ اتنے بڑے بڑے کام جو انجام دے جاتے تھے, اس کی وجہ یہ تھی دنیا ان کے پاس بہت محدود رہی. وہ دنیا میں نہیں ڈوبتے تھے, بس ضرورت کے مطابق ما بیل کفاف بس وہ حاصل کر لیں. تو اب اصل میں نظریہ یہ بن گیا ہے کہ دنیا بڑھاؤ تاکہ عزت بڑھے, کیونکہ آپ لوگوں نے بھی اسی کو ہی ماننا ہے جو بڑی سی گاڑی میں آئے. ہاں مسئلہ سارا ہی ہے. وہ سندھ کے کچھ لوگ تھے, اندر سندھ میں وہاں قادیانی بہت کام کر رہے ہیں بعض علاقوں میں. تو میں نے کہا بھائی یہاں سے کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں کام بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ, فدائیان ختم نبوت والے نوجوان ہیں ہمارے ماشاءاللہ, مخلص محبت کرنے والے لوگ. میں نے کہا مجھے بھی لے چلو, ہم بھی کچھ اپنا حصہ ڈال دیں, وہاں جا کے کریں گے, لوگوں کو سمجھائیں گے. کہنے لگے آپ کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا بھائی جیسے آپ جاتے ہو ویسے ہم چلے جائیں. ہم تو ایسی کوئی گاڑی کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. ہم بھی ایسے چلے جائیں گے, ہم کون سا ہیلی کاپٹر منگوائیں گے آپ؟ ہم وہ والے مطلب مخلوق نہیں ہے کہ جو ہیلی کاپٹروں کا مطالبہ کریں یا بہت بڑی بڑی گاڑیوں کا مطالبہ کریں. آپ اپنے جس میں بھی لے جائیں. اگر اس طرح ہم لے کے جائیں گے آپ کو تو وہاں کوئی مانے گا ہی نہیں. وہ سارے دیکھ کے بھاگ جائیں گے یہ تو کوئی عام سا مولوی ہے. میں نے کہا وہ کیسے مانتے ہیں؟ وہ مانتے ایسے ہیں بڑی سی پراڈو ہونی چاہیے, بہت بڑی گاڑی, سرف ٹائپ کی, پراڈو ٹائپ کی, پجیرو ٹائپ کی, ایسی گاڑی ہونی چاہیے, بڑی گاڑی کوئی. اس پہ آپ جائیں گے باقاعدہ ایک تس کو احتشام کے ساتھ, تو پھر دیکھیں آپ کو کیسے وہ ہاتھوں ہاتھ لیں گے, پھر آپ کی سنیں گے. میں نے کہا اچھا یہ کیسے ہو گیا, یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ میں اب اس پہ سوچتا ہوں. ہم نے ذہن بدل دیے, ہم نے دنیا کو پہچان بنا دیا. اب ہماری عزتیں دنیا سے ہیں. جی ہاں, یہ ہماری اپنی وجہ سے. جب ہم دین میں اٹھ کر کے دنیا میں جو جھکے نا, اور دنیا میں جو مستغرق ہوئے اور اس کے اندر جو بہتے چلے گئے, تو وہ ہماری پہچان بن گئی. لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب عالم, معلم, پیر, مرشد وہ ہے جس کے پاس بڑی گاڑی ہو. یہ وہاں تو ہو چکا, کراچی میں اللہ کا شکر ہے ابھی تک نہیں ہوا, لیکن ہو جائے گا, آگے چل کے ہو جائے گا. جی ہاں, یہ مجھ جیسا آدمی ایسے آئے گا نا عام سی گاڑی میں, تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں سمجھے گا کہ یہ بھی کچھ ہوں گے. ویسے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں, لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں. مجھ جیسا کوئی بھی ہو, چاہے وہ کتنا بڑا علامہ فہم ہو, تو بولے نہیں
وہ کہاں یار ٹھاٹ باٹ، وہ شور شرابہ اور وہ پروٹوکول آگے پیچھے، بس آپ ذہنی طور پر ان چیزوں کے اسیر ہو رہے ہیں. یہ چیزیں آپ کا ذہن بدل رہی ہیں. دیہاتوں میں ذہن بدل گیا. وہ بیچارے پسماندہ لوگ ہیں نا، تعلیم ہے ہی نہیں ان کے پاس، غربت ہے، تو وہ پہلے ہی مروب ذہنیت کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں. جب ایسے ایسے مظاہرے ان کے سامنے ہوئے تو وہ بیچارے وہیں ڈھیر ہو گئے، وہ ایسے ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں. لہٰذا ان کے نزدیک اب عالم ہو تو ایسا ہو، پیر ہو تو ایسا ہو. پھر مانے میں اس لیے ایک بات کہتا ہوں بخدا بڑی ذمہ داری سے، یہ جن بزرگوں کے بارے میں آج آپ سنتے ہیں نا، اور جن پہ آپ بڑے اچھلتے ہیں، ہم سب اچھلتے کودتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ نعت خوان اتنا وہ کر دیتے ہیں شور شرابہ، اور ہماری محفلوں میں نعرے لگتے ہیں، مزاروں پہ حاضریاں دیتے ہیں، لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں، اور کتنے سفر ہوتے ہیں، کتنا خرچہ ہوتا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایک بزرگ بھی اگر 500 سال پرانے، 600 سال، 800 سال پرانے ہمارے اندر آ جائیں، اور اس انداز سے آ جائیں جس انداز سے وہ اپنی زندگی میں رہتے تھے، آپ چند دنوں کے بعد ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. آپ پہچانیں گے نہیں اول تو ان کو، آپ پہچانیں گے نہیں، کیونکہ اتنا ذہن بدل گیا ہے. آپ نہ ان کے پہچانیں گے، نہ ان کی باتیں آپ ہضم کر پائیں گے. جب وہ اپنی تبلیغ کریں گے، جب آپ کو وہ سمجھائیں گے دین، خالص دین، جیسے وہ خالص دودھ اگر ہمیں کوئی دے دے، ہم اپنا جعلی دودھ ڈبے والا پیتے پیتے جوان ہوئے، پانی ملا، اور پھر خالص کسی نے پلا دیا، پیٹ خراب ہو گیا. ڈالڈا کھاتے کھاتے جو ہے وہ جوان ہوئے، اور پھر خالص گھی کسی نے کھلا دیا. وہی حال ہے ہمارا. وہ خالص ہو کر آئیں گے، خالص ہی ہیں وہ، تو جب وہ اپنی بات کریں گے پھر کیا ہوگا. اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں، اتنے تکلفات تصنعات کو ہوا مت دو، کچھ خالص رہنے دو، تاکہ کبھی اگر ملاقات ہو جائے خوابوں میں پہچان لیں ان کو. اس قابل تو رہیں اس درجے میں کہ اگر وہ ہمارے بزرگ اور ہم کبھی ایک جگہ یکجا ہوتے تو کچھ مناسبت تو رہتی. اور وہاں مناسبتیں دلوں سے ہوتی ہیں، اوپر سے نہیں. یاد رکھیے گا، دل ہمارے جو ہیں وہ صحیح سالم ہونے چاہیے. وہ مجھے یاد آیا، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، عراق سے چلے، بشر حافی نام سنا ہے نا، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ. وہ تشریف لے جا رہے تھے حرم شریف، حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے گئے ہوں گے، تو تشریف لے جا رہے تھے، ایک قافلے میں تھے. لوگوں کو پتہ چل گیا آگے پہلے سے، حرم شریف میں جو لوگ تھے، اہل حرم، علماء، مشائخ اور دیگر لوگ، کہ بشر حافی آ رہے ہیں. اب بشر حافی کا ایک نام تھا، کیا بزرگ تھے، اللہ والے، باکرامت، اللہ کے نیک بندے. تو ان کو پتہ چل گیا، وہ نکل کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے. اہل حرم بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. ان کو پیچھے سے پتہ چل گیا کہ میرے استقبال میں بہت لوگ آگے جمع ہو گئے ہیں. اب یہ جو ہیں وہاں سے تھوڑے سے آگے بڑھ گئے، یعنی قافلہ چھوڑ دیا، آگے بڑھ گئے. اور حال کیا تھا، وہ جو بھی ان کا لباس تھا، ظاہر احرام تھا، یا اگر حدود حرم سے باہر تھے تو جو بھی لباس تھا وہ ایسا تھا، پیبند لگا ہوا اور بالکل پرانا سا، اور حالت بھی ایسی تھی، کوئی سمرے ہوئے بھی نہیں تھے، بس جس حالت میں تھے نا اسی طرح وہ جا رہے ہیں. اور لوگوں نے دیکھا نہیں تھا ان کو، صرف نام سنا تھا، ان کے تصور میں کچھ اور خاکہ بنا ہوا تھا. یہ آگے بڑھ گئے، اور بڑھے کیوں دیکھیے آپ ذرا، آگے بڑھے تو لوگوں نے انہی سے پوچھا، پہچانا نہیں، پوچھا وہ بشر حافی آ رہے ہیں، انہی سے پوچھا. تو وہ کہنے لگے بشر حافی تو ریاکار مکار آدمی ہیں، تم اس کی بات کیوں کرتے ہو، کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو ایک ایسے آدمی کے لیے، وہ ریاکار آدمی ہے، مکار آدمی ہے، بیکار آدمی ہے. انہوں نے کہا ارے اللہ کے اتنے عظیم بندے کو، ایسے ولی کو یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اس کے لیے، اور یہ توہین و انسلٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، بشر حافی ہی کو مارنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی کوئی پہچان نہیں. بخدا اگر آج کے ہمارے کوئی پیر صاحب ہوتے ہیں نا تو 100 میل دور سے پہچان میں آ جاتے. اگر بلکہ وہ بعض ایسے بھی پیر ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، ان کا کتا بھی اگر گاڑی میں آ رہا ہوتا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے حضرت کا کتا آ رہا ہے. وہ پالتے بھی ہیں، جانور پالے ہوئے ہیں، ایسے بھی پیر ہیں، گھوڑے گدھے پالے ہوئے ہیں، کتے پالے ہوئے ہیں. تو حضرت بشر حافی کو کون پہچانے. یہ میں نے کہا نا، اگر آج وہ اٹھ کے آ جائیں ہم میں، اور ہمارا مزاج وہ والا ہے، تو ہم کیسے پہچانیں گے.
تو انہوں نے اس وقت نہیں پہچانا لوگوں نے، ایسے حالت میں تھے وہ، تو مارا ان کو، پٹ گئے، پھر مار وار کھا کے آگے بڑھ گئے. آگے جا کے اپنے آپ سے کہنے لگے، اپنے نفس سے، کہ اب کراؤ گے عزت. اندر خوش ہو رہے تھے نا لوگ، بہت باہر آ رہے ہیں، استقبال ہوگا، لے تیری عزت میں نہیں ہوں کرا دی، اب تو اسی قابل ہے، اپنے آپ سے کہہ رہے تھے. یعنی نفس خوشی دے کے آپ انداز دے کے. اچھا پھر کیا ہوا، پیچھے قافلہ آیا، تو اب لوگوں کو تو بشر حافظ سے ملنا تھا. تو پوچھا بھائی بشر حافظ، وہ ابھی تو کہیں آگے. کہا وہ ایک بزرگ کمزور سے اور ایسے اس حال کے بزرگ، وہ بشر حافظ تھے ان کا، اور کیا. کہا غضب ہو گیا، ان کو تو ہم نے مال لگا دیا، ان کو تو پیٹ دیا ہم نے. کہا کیوں؟ کہا یہ واقعہ ہوا، ہم تو پہچانے نہیں. انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. اب جو دوڑے لوگ بھاگے پیچھے، تو پھر کہاں ملتے؟ وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کیوں پھر ملیں گے؟ وہ تو اسی سے تو بچ رہے تھے. اصل وجہ کیا تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ وجہ یہ تھی کہ لوگ مجھے پہچانیں گے، میرا استقبال کریں گے، نعرے لگائیں گے، اور یوں میرا نفس موٹا ہوگا. لہذا نفس کو یہی مسل دو. کیا طریقے. تو بھائی اب یہ چیزیں رہ گئی ہیں، بس اب یہ پہچان بنتی جا رہی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا گاڑی بنگلہ کوٹھی یہ کوئی ناجائز یہ حرام ہے. اللہ نے رزق حلال آپ کو دیا ہے، ٹھیک ہے، رکھیں. علماء اگر خوشحال رہیں گے، مشائخ خوشحال رہیں گے، اچھی بات ہے، دین کا کام آسانی سے کریں، لیکن خدا کے لیے اس کو معیار نہ بناؤ. اس کا شو آف نہیں ہونا چاہیے. یہ پروٹوکول کا ہمیشہ ہمارے حصہ نہیں رہنا چاہیے. ہمیں سادگی کے ساتھ بھی نظر آنا چاہیے. ہم اس چیز کو جتنا لے کے چلیں گے، جتنی ہوا دیں گے، جتنا اس کا اہتمام کریں گے. لوگ اہتمام کرتے ہیں باقاعدہ، بھائی اتنے ادھر ہوں گے، اتنے ادھر ہوں گے، گاڑی ایسے آئے گی اور ایسے نعرے لگیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. یہ باقاعدہ اہتمام ہوتے ہیں. اب تو مجھے حیرت ہوتی ہے، ذکر الہی بھی لوگوں کے اہتمام میں، یعنی استقبال کے اہتمام میں ہوتا ہے، حالانکہ یہ منع ہے. کسی کی آمد پر جو ہے اس طرح ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا کسی کے استقبال کے لیے، چند جگہ ایسی ہے نا جہاں نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا ذکر ہے. اب جناب حضرت اٹھ رہے ہیں تو اللہ اللہ اللہ، حضرت چل رہے ہیں تو اللہ اللہ اللہ. یہ کیا ہے؟ ارے ان کو ایسا ذکر دیتے نا، یہ اپنے گھروں میں، کاروبار میں، اور جہاں بھی ہوتے وہاں اللہ کو یاد کرتے، تو یہ کچھ بن جاتے. یہ تو ایک باقاعدہ شیڈیولڈ قسم کا ذکر، مینیج کیا ہوا، اور بس اس مقصد کے لیے کہ حضرت کا استقبال ہو، اللہ اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم یہ دین کی ایک سب سے بڑی سپر طاقت ہے، ذکر جو ہے سب سے بڑی، اس سپر طاقت کے اندر سے بھی سپرمیسی نکال دی ہم نے، یا طاقت نکال دی. ہم اس کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ چیزیں، بناوٹیں، تکلفات، یہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو بہت پیچھے والے بزرگوں کی بات کر رہا تھا، 500 سال 600 سال 800 سال. میں کہتا ہوں آج اس بدلے ہوئے ماحول میں جو ابھی گزر گئے نا، ماضی قریب کے بزرگان جن کو ہم نے دیکھا، وہ بھی اگر آ جائیں تو وہ انفٹ ہو جائیں گے. اب اس ماحول، موجودہ ماحول ہمارے لیے انفٹ ہو جائیں گے بالکل. وہ جس طرح کی میں نے جو دیکھی ہے سادگی ان کی، میں نے ان کا جو وقار اور سادگی دیکھی، جن بزرگوں کو میں نے دیکھا یا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ان کا انداز، ان کے طریقے، آج وہ انفٹ ہو جائیں گے. اور لوگ کہیں گے حضرت یہ نہیں چلے گا، حضرت ایسے نہیں چلے گا. میں نے جن اساتذہ کو دیکھا، جتنے سادہ لوگ تھے، کیا بات تھی ان کی. دیکھیں نا، علامہ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے، ملیر سے بس میں آتے تھے پڑھانے کے لیے. ایسے ایسے لوگ تھے. تو ٹھیک ہے، گاڑی میں آنا بری بات نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے اساتذہ علماء کے پاس گاڑی ہونی چاہیے اور یہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ وہ پہنچے اور دین کا کام آرام سے ہو اور زیادہ سے زیادہ ہو. ایسا نہ ہو نہیں چکا. اب تو مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ایسے ایسے لوگ گزر گئے، ان کو یاد رکھیے تاکہ اس سے اوپر جو ہماری نمود و نمائش ہے وہ کم ہو جائے، ضرورت رہ جائے. دیکھو بھائی، حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، 3 چیزیں ہوتی ہیں. یہاں تک تو ٹھیک ہے. حاجت وہ ہے جس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے، ضرورت وہ ہے جس کے بغیر رہ سکتے ہیں مگر مشکل پڑ جائے گی، تکلیف ہو جائے گی، اور سہولت وہ ہے کہ جو آرام سے ہمیں وہ کروا دے. سفر ہے تو وہ ہو جائے، کام ہے تو وہ ہو جائے، سہولت.
تو سہولت یہ ہے کہ ایک جو بھی انتظام ہے جس حوالے سے بھی، جہاں بھی رہنا سہنا کھانا پینا پہننا اوڑھنا سہولت کے مطابق وہ کافی ہے. اس سے اوپر معلوم ہے کیا چیز ہے؟ اس سے اوپر ہے عیاشی، اس سے اوپر ہے تعیش. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ پیچھے کوئی کام نہیں، مدرسے خالی پڑے، مدرسے خالی پڑے، اساتذہ کو 20,000 روپے 25,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے، اور مدرسوں کے مالک ہر سال گاڑی بدل رہے، ہر سال. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے، میں نام نہیں لیتا، بات زیادہ اوپن ہو جائے گی. تو ہر سال گاڑی بدل رہے اور پیچھے کچھ بھی نہیں بچوں کے لیے، طلباء کے لیے، اساتذہ. یہ کیا ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، صوفی عبدالقیوم کے اندر ایسی بہت ساری باتیں خوبیاں ہیں کہ دیکھیں انہوں نے بہرحال اللہ نے ان کو کاروبار دیا، وسائل دیے، لیکن انہوں نے اپنا طریقہ نہیں چھوڑا، اپنی سادگی نہیں چھوڑی. نبود و نمائش کے وہ عادی نہیں تھے، پروٹوکول وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ضرورت کے مطابق گاڑی رکھی ہوئی تھی، اس میں آتے جاتے تھے. اور جب کبھی ہم کہتے بھائی اس فلاں کو لے جائیں، چھوڑ دیں یہ سب کو، یا اساتذہ کو جانا ہوتا تو ہر ایک کے پاس تو گاڑی وغیرہ نہیں ہوتی، تو وہ لے جاتے، ساتھ لے جاتے، واپس لاتے. تو اس طرح وہ چلتے تھے، لوگوں کے ساتھ چلتے تھے، اور اسباب و وسائل کو دین کی خدمت کا ذریعہ بناتے تھے. تو ہمارے یہ طلباء علماء اگر اسی چیز کو اپنا پیٹرن بنائیں اور اپنے اسلاف سے یہ چیزیں سیکھیں تو انشاءاللہ کوئی بعید نہیں، ہماری مسجدیں بھریں، ہمارے مدرسے بھی بھر جائیں، ہماری طاقت بڑھ جائے گی، ہمارے وسائل بچ جائیں گے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ خرابی نہیں آئے گی جو مجھے وہ سندھ کے گوٹھوں میں لے جانے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ اس حالت میں جائیں گے تو آپ کو کوئی نہیں مانے گا، کوئی نہیں پہچانے گا. تو خدا را یہ جو ٹیلنٹ تباہ ہو جائے گا اس بناوٹی ماحول میں، اس کا خیال رکھیے. ٹیلنٹ ہوتا ہے، کسی کی صلاحیت ہے، اس کو دنیا داری کے پیمانوں پہ مت ناپیے، اس سے فائدہ اٹھانا سیکھیے، اس کی قدر کرنا سیکھیے. بڑے بڑے لوگ ضائع ہو جائیں گے، ورنہ کہاں سب کے سب ایسے کوٹھی بنگلے گاڑیوں میں گھومیں گے، اور کہاں سب ایسے آپ کو متاثر کر پائیں گے. آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیے تاکہ آپ صحیح لوگوں کو پہچان سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.